We don't ask if the food is nutritious or not, if it's fresh or good, that's a luxury. We just want to fill the stomachs of our children. I don't want my child to die hungry. دوستو یہ ہے ایک مظلوم باپ کی فریاد. وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں پوچھتا کہ یہ جو کھانا مجھے ملنے والا ہے، یہ جو مجھے مل رہا ہے یا ملے گا، یہ غذائیت سے بھرپور ہے یا نہیں، تازہ ہے یا نہیں، کیونکہ یہ تو بڑے عیش و آرام کی بات ہے. میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ مل جائے جس سے میں اپنے بچے کا پیٹ بھر سکوں، کیونکہ میں اپنے بچے کو بھوکا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اور اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے چند لمحے قبل ہی میں ایک الجزیرہ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں تھا کہ 290,000 چلڈرن آر آن دا برنک آف ڈیتھ. تقریباً 3 لاکھ بچے موت کے دہانے پر ہیں، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ اسرائیل نے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل بند کر دی ہے، جس کے نتیجے میں غذائی قلت سنگین شکل اختیار کر چکی ہے. دوستو، کسی کو کھانے پینے جیسی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم رکھنا انتہائی غیر اخلاقی، غیر انسانی اور ظالمانہ فعل ہے. ایسا کرنا نہ صرف انسان کے جسمانی وجود پر ظلم ہے بلکہ اس کی عزت و وقار کی بھی توہین ہے. لیکن کیا 57 اسلامی ممالک اور دنیا بھر میں پھیلے تقریباً 2 ارب مسلمان اس غیر انسانی اور ظالمانہ فعل کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اکتوبر 2023 سے اب تک تقریباً 62,000 معصوم افراد اسرائیلی فوج کی درندگی کا شکار ہو چکے ہیں. 1 لاکھ سے زائد لوگ زخمی ہیں. 92% ہاؤسنگ یونٹس، 88% اسکول بلڈنگز اور تقریباً 68% زرعی زمین تباہ و برباد کر دی گئی ہیں. لیکن وہن نے امت مسلمہ کو اس طرح سے گھیر رکھا ہے کہ اس ساری سفاکیت اور بربریت کو دیکھنے کے باوجود امت مسلمہ، عالم اسلام کے حکمران اور تمام مسلمان کوئی عملی قدم اٹھانے کو تیار نہیں. ہم 75 سال سے سنتے آ رہے تھے کہ قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے، لیکن آج اندازہ ہوا کہ قبلہ اول تو آزاد ہے. در حقیقت یہودیوں کے قبضے میں تو یہ 57 اسلامی ممالک ہیں جو اس ساری درندگی کو دیکھ کر بھی خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ المسلمون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک جسم واحد کی مانند ہیں، کہ جس طرح اگر جسم میں آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو پورا وجود اضطرابی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر دنیا کے کسی ایک خطے میں کسی مسلمان پر ظلم ہو تو تمام عالم اسلام اس دکھ کو، اس درد کو اور اس تکلیف کو محسوس کرے گا، اور اسے محسوس کرنا چاہیے. لیکن آج ہمارے اتحاد و اتفاق کا شیرازہ اس طرح سے بکھر گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ وی آر almost 1.9 billion people which represents 25% of the world's total population، یعنی ہم مسلمان دنیا کا 1/4 ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس قدر مظلوم اور بے بس ہیں. ہماری حالت اس قدر کمزور اور شکستہ ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، ہم پر دہشت گرد کا لیبل لگاتا ہے اور ہمیں دور جاہلیت کا نمائندہ بنا کر اور سوسائٹی کے لیے خطرہ دکھا کر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیتا ہے، اور دیگر مسلمان خاموش تماشائی بنے بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. دوستو، اس افسوسناک صورتحال میں رب العالمین کی بارگاہ میں یہی فریاد کی جا سکتی ہے کہ الہ العالمین ہمیں وہ ہمت اور توفیق عطا کر کہ ہم ہر قسم کی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر اور ہر قسم کی کمزوریوں سے دامن چھڑا کر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سامنا کر سکیں. یا رب، پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر جو ارض مقدس کو یہودیوں کے شکنجے سے چھڑا سکے. اور خاص غزہ کے تناظر میں اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے. لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنگ کر دے. اور اے خدا تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا. اور اے خدا اسلام کو غلبہ عطا کر تاکہ ظلم کی سیاہ رات کا خاتمہ ہو، انصاف کا سورج طلوع ہو اور یہ دنیا پھر سے امن و آشتی کا گہوارہ بن سکے.